تم میں سے قیامت کے روز میرے سب سے زیادہ نزدیک وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پڑے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ حضرت سیدنا معروف کرخی بڑے پائے کے بزرگ گزرے ہیں۔ ایک روز طہارت کے لیے دریائے دجلہ پر تشریف لے گئے۔ اپنا مصلی اور قرآن پاک قریبی مسجد میں رکھا اور خود طہارت میں مشغول ہو گئے، پاکیزگی لینے میں، وضو وغیرہ۔ اتنے میں ایک بڑھیا آئی اور مصلی اور قرآن بغل میں داب کر چلتی بنی۔ حضرت نے اس کو دیکھا اور پیچھا کیا۔ جب اس کے قریب پہنچے تو سر جھکا کر نہایت نرمی سے پوچھا، محترمہ کیا قرآن پڑھنے والا تیرا کوئی لڑکا ہے؟ اس سے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا تو پھر یہ قرآن کریم مجھے دے دے اور مصلی تو رکھ لے، اور یہ میں اپنی خوشی سے تجھے دے رہا ہوں۔ وہ بڑھیا جو مصلی اور قرآن لیے چل پڑی تھی، بڑی شرمندہ ہوئی، پانی پانی ہو گئی اور دونوں چیزیں آپ کو واپس کرنے لگی۔ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، قرآن کریم مجھے دے دو، مصلی آپ رکھ لو، کام آئے گا، میں تو صرف مجھے سے قرآن کریم واپس کر دیجئے۔ لیکن بڑھیا اپنی جو بری حرکت اس نے کی تھی اس پر بڑی شرمندہ تھی، اور آپ نے حسن اخلاق دیکھ کر اس قدر شرمندہ ہوئی کہ دونوں چیزیں آپ کے پاس چھوڑ کر روتی بھی وہاں سے چلی گئی۔ یہ واقعہ جو میں نے ابھی آپ کو بیان کیا ہے، موجودہ دور میں فی الحال جو اس وقت جس زمانے میں دور میں ہم جی رہے ہیں، اس طبیعت کی بڑی حاجت ہے۔ وہ طبیعت کیا؟ نرمی، معافی اور درگزر۔ اگر کوئی ہمیں کوئی دھکا بھی مار دے نا، چلتے چلتے جھٹکا لگ جائے، کوئی کسی کا دھکا لگ جائے تو ہم بیٹھے بٹھائے غصے میں آ جاتے ہیں، اور ڈائریکٹلی ہماری زبان سے ایک جملہ بے ساختہ نکلتا ہے، اوئے اندھا ہے، دیکھتا نہیں ہے۔ اور اگر کوئی اس طرح کی ہمارے ساتھ واقعی کو غلط حرکت کرے، ہمارا کوئی سامان اٹھانے کی کوشش کرے، ہمارے کوئی چپل اٹھانے کی کوشش کرے، ہمیں لگے کہ یہ آیا ہے کچھ کرنے جا رہا ہے، اب ہم جو اس کا حال برا کرے نا، میں یہ نہیں کہتا وہ چوری کر کے جا رہا تھا، بولا ٹھیک ہے یہ لے جاؤ، لیکن بات کرنے کا، سمجھانے کا، نصیحت کرنے کا، تربیت کرنے کا کوئی انداز بھی ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ حضرت سیدنا معروف کرخی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو دیکھے نا، کہ جب ان کی دو چیزیں کو لے کر جا گیا تو آپ نے کتنی نرمی کے ساتھ اس کو سمجھایا نا کہ قرآن کریم مجھے دے دو، مصلی لے جاؤ۔ مگر وہ شرمندہ ہو رہی تھی آپ کی حسن اخلاق، آپ کی نرمی، آپ کا یہ شفقت بھرا انداز دیکھ کر۔ آج ہماری سوسائٹی کو، ہمارے معاشرے کو اس عادت کی بہت ضرورت ہے۔ یہی ہمارا سمجھے کہ آج کا سبق ہے کہ ہم نے اپنے مزاج میں نرمی اور اپنے مزاج میں درگزر پیدا کرنا ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ نرمی اور درگزر، کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں،
کوئی دھکا لگ گیا کوئی بات نہیں، کسی نے کوئی اور چیز مطلب کہ نقصان پہنچانے کی کوشش، حتی الامکان شرعی تقاضے پورے کر دے، کوئی بات نہیں۔ آپ انتظار کر رہے ہیں، وہ دیر ہو گئی، کوئی بات نہیں۔ کیا جملہ دوہرا دیں؟ ابھی نہیں دوہرا رہے تو پھر اس ٹائم پہ کیا دوہرائیں گے؟ جب آ کر پڑے گی تب بولے کوئی بات نہیں، ساری باتیں آج ہی کرنی ہے، تو کیا درگزر، کوئی بات نہیں، معاف کیا۔ ایسی کوئی طبیعت اگر ہم بنانے میں کامیاب ہو جائیں، اب بتاؤ ہمارا محلہ، ہمارا علاقہ، ہمارا گھر، کھانا ٹائم پہ نہیں ملا، کوئی بات نہیں، جتنا گرم چاہیے تھا نہیں ملا، کوئی بات نہیں، چائے ٹائم پر نہیں ملی، کوئی بات نہیں، بس لیٹ ہو گئی، اب لیٹ ہو گئے کیا کر لو گے آپ؟ اوپر چڑھ کے ڈرائیور سے لڑو گے؟ نہیں، وہاں چلتی کوئی نہیں ہے، وہاں تو ویسے ہی کہنا پڑے گا کوئی بات نہیں۔ تو جب اس طرح کے کوئی بھی آپ کے ساتھ ہمارے ساتھ معاملات ہوں تو ایک درگزر والی عادت پیدا کریں، معاف کرنے والی عادت پیدا کریں گے، انشاءاللہ تبارک و تعالی اس سے اتنے پیارے حسن اخلاق کے مدنی پھول کھلیں گے۔ آپ دیکھیے حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، بڑے متقی، بڑے پرہیزگار اور بڑے پائے کے بزرگ گزرے ہیں۔ آپ کی بزرگی دور دور تک مشہور تھی اور لوگ بڑے آپ کی مطلب قدر، آپ کو قدر کی نظر سے دیکھتے تھے، بڑی عزت تھی آپ کی، بڑا مقام تھا، بڑا مرتبہ تھا سیدنا ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا۔ ایک مرتبہ حالت سفر میں تھے کہ رات کے وقت جامع دمشق پہنچے، نماز عشاء کے بعد مسجد کا دروازہ بند کر دیا گیا، مطلب بند ہو گیا تھا۔ سیدنا ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مسجد کے امام سے درخواست کی کہ مجھے رات مسجد میں گزار لینے دو، کیونکہ میں نے کچھ اوراد و وظائف بھی پڑھنے ہیں نا۔ امام صاحب کو غصہ آ گیا، انہوں نے طنزاً کہا تو ابراہیم بن ادھم ہی تو ہے، ابراہیم بن ادھم ہی تو ہے، چل چل یہاں سے۔ یہ کہ اس نے مسجد کا دروازہ باہر سے بند کر دیا، مسجد کا دروازہ بند کر دیا، ان کو باہر نکال دیا۔ حضرت سیدنا ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ تعالی علیہ ساری رات باہر رہے۔ اب جو تکلیف آپ کو ہوئی ہوگی، سخت سردی کی رات تھی، وہ آپ سمجھ سکتے ہیں۔ صبح فجر کی نماز کا وقت ہوا، لوگ آئے تو آپ کو دیکھ کر حیران رہ گئے کہ یہ تو حضرت ابراہیم بن ادھم ہے رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ او شور مچ گئے، ابراہیم بن ادھم آ گئے، ابراہیم بن ادھم آ گئے رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ بڑا مطلب آپ کی عزت تھی، آپ کو لوگ جانتے تھے، پہچانتے تھے، آپ کا بڑا مقام تھا، لوگ مانتے تھے آپ کو۔ اب اس میں یہ سارا واقعہ بھی سامنے آیا کہ یہ مسجد کا دروازہ بند تھا، حضرت نے رات باہر گزاری۔ اب لوگوں نے امام صاحب کو بھی برا بلا کہنا شروع کر دیا کہ تم نے واجب کام کیا کہ اتنے بڑے اللہ کے ولی بزرگ کو تم نے باہر سلا دیا، مسجد کا دروازہ تک نہ کھولا۔ اب وہ امام صاحب جو تھے، وہ بزرگ غلطی ہو گئی، معاف کر دیجیے، وہ شرمندہ ہونے لگے۔ امام صاحب ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا جواب سنیے۔ آپ نے فرمایا کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، تم نے اپنا فرض ہی تو ادا کیا ہے، تم نے اپنا فرض ہی تو ادا کیا، یعنی تمہارا فرض تھا کہ مسجد کا دروازہ بند کر دیتے، تم نے ایسا کیا کیا کہ مجھ سے معافی مانگ رہے ہو؟ اب یہ آپ دیکھیے کہ مجھے روکا، اپنے تو میلے میں، جب میلے والے کیا جمع ہوں گے، اپنے خود ہی میلے والوں کو جمع کر لیں گے۔ اب یہ اس کو دیکھو، مجھے جانتا نہیں ہے، میرا اتنا بڑا مقام، میرا اتنا بڑا مرتبہ۔ میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلام بھائیو، واقعی جن کے مقام و مرتبے ہوتے ہیں، واقعی جن کے مقام و مرتبے ہوتے ہیں، وہ عاجزی کرتے ہیں۔ وہ جن کے واقعی مقام و مرتبے ہوتے ہیں، جو واقعی نیک ہوتے ہیں، جو واقعی متقی و پرہیزگار ہوتے ہیں، وہ کب پھوپا کرتے، وہ کب کہتے کہ ہمیں سے ہماری آؤ بھگت کی جائے۔
یہاں تو کوئی مطلب کے بظاہر اوقات نہیں ہے، پھر بھی چھوٹی چھوٹی دعوتوں پر لڑ پڑتے ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزوں پر لڑ پڑتے ہیں، میرے ساتھ کر دیا۔ ارے بھائی تو کیا ہو تم؟ مجھے جانتا نہیں بھائی، کیا جان پہچان کرانا چاہتے ہو؟ ہمارے اللہ کے نیک بندوں کی سیرت تو پڑھیں، سیرت تو امام اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کو کسی نے تھپڑ مار دیا، اللہ اللہ اللہ، اتنے بڑے امام ہے، اتنے بڑے امام، تھپڑ مار دیا۔ آپ نے فرمایا کہ میری اتنی تو بات ہے کہ تجھے قاضی کے پاس لے جاؤں اور تجھے سزا دلا دوں، اتنی تو بات ہے میری کہ تجھے قاضی کے پاس لے جاؤں اور تجھے تیرے اس کام کی سزا دلا دوں، مگر یاد رکھ اگر اللہ تعالیٰ نے بروز قیامت نعمان کو کوئی مقام عطا کیا تو تجھے جنت میں لے کر ساتھ جاؤں گا۔ یہ تھے اللہ کے نیک بندے، لڑتے ورتے نہیں تھے، یہ ہم تو لڑتے رہتے یار، پتہ نہیں انسانوں کے ساتھ رہتے پتہ نہیں کس کے، انسانوں میں رہ کر بھی کوئی لڑتا ہے کیا؟ جنگلوں میں سنتے تھے کہ یہ جنگل میں جو رہتے وہ لڑتے رہتے ہیں، ہم لوگ آپس میں لڑتے ہیں، آئے دین کو میلے والے لڑ رہے ہوتے ہیں، پڑوسی لڑ رہے ہوتے ہیں، اچھا بھائی لڑ رہے ہوتے ہیں، کچھ سمجھ نہیں آتی، سگے بھائی لڑتے یار۔ اچھا یہ بتا دو، دوستوں میں تو ابھی محبت ہوتی ہے، مصیبت تو یہ آ گئی کہ سگے بھائیوں میں اب اتنی بھی محبت نہ رہی جتنی بار دوستوں میں محبت ہے۔ دوستوں کے لیے محبت، دوستوں کے لیے گاڑی، دوستوں کے لیے موٹر سائیکل، دوستوں کے لیے درگزر، دوستوں کے لیے خرچہ، دوستوں کو چائے بھی پلائیں گے، دوستوں کو کھانا بھی کھلائیں گے، اور سگے بھائی کے لیے ایک ٹیبلٹ بھی پیسے سے لا کر خرید کر لا کر دینے کی گنجائش نہیں ہوتی۔ دوستوں کے لیے گھنٹوں وقت ہوتا ہے، بھائی کے لیے کوئی وقت نہیں ہوتا، باہر کے لیے بہت وقت ہوتا ہے، گھر والوں کے لیے کوئی وقت نہیں ہوتا۔ یعنی گھر میں لڑائی کریں گے، گھر میں جھگڑے کریں گے، گھر میں مارا ماری کریں گے، کھانے پر، پینے پر، سونے پر، اچھا جگایا جاگے نہیں، اس پہ بھی گھر والوں تو لڑائی کریں گے، جگایا کیوں نہیں؟ بھائی جگایا تھا، یہ کوئی جگانے کا طریقہ تھا کہ جگایا نہیں؟ ارے تو کیا کو پلنگ سے گرا دے تم کو؟ کیا پانی کی بالٹی گرا دے؟ کیا کرے بھائی آپ کے اوپر؟ جگایا تو تھا، جاگو۔ الارم کو بھی تم نے رکھا تھا، الارم بھی تم کو جگہ جگہ کا خود ہی سو گیا، اسیر صورت حالات ہو گئے، ہم بھی جگا سکے نہ کسی کو تو سو گئے ہم بھی، لے عجیب بات ہو گئی، الارم بھی گیا اٹھانے کے لیے۔ اب کوئی نوکری تو نہیں نا گھر والوں کی کہ وہ جناب اب آدھا پونا گھنٹہ آپ کے پاس بستر پر بیٹھ کر آپ کو صرف جگانے کا کام کریں گے، اور بھی دنوں دنیا کے 10 کام ہوتے ہیں۔ انسان جاگ جائے، اور اگر بالفعل نہیں جاگے، اٹھنے کے بعد خود کو ملامت کرے نا بھائی، خود کو کوسے نا۔ گھر والوں پر ناراض ہونے کی، بیوی بچوں پر ناراض ہونے کی، ماں باپ پر ناراض ہونے کی کیا ضرورت؟ آپ نے جگایا نہیں میری گاڑی چلے گی، آپ نے جگایا نہیں میری بس چلے گی، آپ نے جگایا نہیں میری نوکری چلی جائے گی۔ بھائی تو تم کو فکر ہونی چاہیے تھی، وہ بیچارے جاگ گئے آپ کے لیے ناشتہ تیار کر رہے، وہ جاگے آپ کے لیے لنچ تیار کر رہے، آپ کو جگایا تھا، آپ جاگے ہی نہیں۔ اب کتنا جگائے گا آدمی بھائی؟ یہی چیز دفتر میں ہوتی ہے، اور آپ نے کام یاد ہی دلایا، آپ کو میں نے کہا تھا بھائی یاد دلایا، تب آپ نہیں، تب آپ کی توجہ نہیں، تو میں کیا کروں؟ یعنی ہم لڑتے ہی رہتے، پتہ نہیں ہمارے مزاج میں کیا عجیب ابال آ جاتا ہے، عجیب مزاج آ جاتا ہے، یہ ہو گیا تو لڑائی ہوئے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑائی۔ آج اے دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں جمع ہونے والوں، اے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرنے والوں، اے شہداء کربلا سے محبت کرنے والوں، اے صحابہ کرام خلفائے راشدین سے محبت کرنے والوں، آج عزم کر لو یہ لڑائی جھگڑوں سے باز آ جائیں گے۔ لڑنا جھگڑنا نہیں ہے، لڑنا جھگڑنا نہیں ہے۔ یہ کیا کہیں گے؟ بھول گئے؟ بھول گئے؟ کیا کہیں گے؟ بتی چلی گئی کیا کہیں گے؟ گاڑی چلی گئی کیا کہیں گے؟ کسی کے پاؤں پر پاؤں چڑھ گیا کیا کہیں گے؟ کسی کا دھکا لگ گیا کیا کہیں گے؟ کوئی بات نہیں۔ اگلا کہ معاف کر دو کیا کہیں گے؟ معاف کیا، میں نے تجھے معاف کیا، دعا کر اللہ مجھے معاف کر دے۔ میں نے تجھے معاف کیا، دعا کر اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے۔ وہ باتھ روم کی لائن میں لگے ہیں، آپ لگے تھے، کوئی پیچھے سے آ کر اندر داخل ہو گیا، کیا کہیں گے؟ چلو جو بھی ایمرجنسی ہو، لیکن اب کر بھی تو کچھ نہیں سکتے نا ایسی صورت حال میں۔
پکڑ کر تو دربا گریبان سے تو نکالنے دے رہے کسی کو. تو یہ ایک تھوڑا خوش طبعی کے طور پر، فجر کا ٹائم ہے، نیند بھی آتی ہے نا آدمی کو، کوئی بات نہیں، بیان سنتے رہیں گے کوئی بات نہیں، میں بھی کرتا رہوں گا کوئی بات نہیں. تو یہ نرمی پیدا کرے، مزاج میں نرمی، مزاج میں پیار، مزاج میں شائستگی، مزاج میں شگفتگی. یہ سنتے ہیں بڑے خوبصورت ورڈ ہیں، لیکن یہ اپنے طبیعت میں پیدا کریں. کبھی ماشاءاللہ اتنے سینکڑوں ہزاروں اسلامی بھائیوں کا بعض اوقات رہنا کرنا ساتھ ہوتا ہے. کوئی تکیے کا مسئلہ ہو گیا، کوئی جگہ کا، مثال کے طور پر ابھی تھوڑی دیر کے بعد مدنی حلقہ وغیرہ کے بعد جب سوئیں گے، اب آپ کی جگہ کوئی اور سو گیا، کیا کہیں گے؟ بس اتنے ہی لوگ کہیں گے کہ سب کہیں گے؟ سب کی جگہ پر کوئی سوئے گا نہیں، لیکن پھر بھی کوئی پنکھے کے نیچے جا کر سو گیا، ارے جگہ گئی، کیا کہیں گے؟ کوئی بات نہیں، اپنا ہی بھائی ہے نا، اپنا ہی اسلامی بھائی ہے. انما المؤمنون اخوۃ، مسلمان بھائی بھائی ہیں. اپنے ہی بھائی نے اچھی جگہ لے لی، اپنے ہی بھائی نے کوئی ترکیب بنا لی، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں. آپ کا گاہک آ رہا تھا، دوسرے کے پاس چلا گیا، کیا ہوا؟ کوئی بات نہیں. اپنی ڈیل آ رہی تھی، اپنے اور بھائی کے پاس چلی گئی، کیا ہوا؟ کوئی بات نہیں. اصل پتہ ہے کیا ہے؟ یہ جو سودا ہاتھ سے چلا جاتا ہے نا، تو بڑے غصہ آتا ہے، اب یہ بیچ میں آ گیا، اس نے یوں کر دیا، ارے بھائی اس کی تو جو کلاس ہوگی نا، اتنی سی بات یاد نہیں رہتی. اے میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائی، اگر یہ رزق تیرا تھا نا تو کسی کا باپ چھین نہیں سکتا تھا، اور اگر یہ رزق تیرا نہیں تھا نا تو تجھے یہ رزق دلا نہیں سکتا تھا. یہ جو تیرے ہاتھ یہ نہ آئی نا چیز، یہ رزق نہ آیا، یہ پیسہ نہ آیا، یہ ڈیل نہ آئی، یہ سودا نہ ہوا، تو یہ اس میں کوئی دل بڑا چھوٹا مسئلہ کوئی نہیں ہے، وہ تیرے نصیب کا تھا ہی نہیں. اگر تیرے نصیب کا ہوتا تو تیرا رزق تجھی کو ملتا، کسی اور کے پاس جاتا. تو جو ہاتھ میں نہ آئے تو کیا کہا؟ کوئی بات نہیں، میرا تھا ہی نہیں، میرا ہوتا. رشتہ ڈال دیا، رشتہ نہیں ہوا، کیا کہیں گے؟ بھائی یہاں اگر رشتہ ہونا مقدر تھا تو کوئی توڑ سکتا تھا، نہیں تھا تو ہوا ہی نہیں. کوئی بات نہیں، اللہ کی مرضی ہوتی ہے، اللہ کی رضا ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کے لیے بہتر فرماتا ہے. تو بس اب فائنل کیا ہوا؟ درگزر، معافی، درگزر معافی. اللہ کریم ہم سب کو معاف کرنے والی طبیعت عطا فرما دے، درگزر کرنے طبیعت عطا فرما دے، اور اپنے اندر عاجزی پیدا کرنے طبیعت عطا فرما. ہم کہیں گئے، کسی نے عزت نہیں دی، کسی نے یہ نہیں کہا یار آؤ بیٹھو، تو کیا کہیں گے؟ کوئی بات نہیں. آپ بزرگوں کی سیرت تو دیکھو یار. ایک شخص بڑے بزرگ کی وہ عظمت کا تو قائل تھا، اور سنا بھی ہوا تھا کہ بزرگ بڑے عاجزی والے ہوتے ہیں. اس نے جا کر دعوت دے دی، حضرت گھر پر دعوت ہے. حضرت آ گئے، دروازہ کھٹکھٹ ہوا، دروازہ کھولا، حضرت تو پہنچ گئے تھے دعوت میں. کہا حضور کھانا تو ختم ہو گیا. کہ اچھا چلو ٹھیک ہے چلے جاتے ہیں. حضرت چلے گئے، وہ دوبارہ کے پیچھے گیا، اور حضرت وہ آ جائیے آ جائیے. حضرت پھر آ گئے، کہ حضور وہ معذرت وہ کھانا تو نہیں ہے. حضرت پھر چلے گئے، وہ پھر جا کے لینے لگا، حضرت آ جائے آ جائے. حضرت پھر آ گئے، اس نے پھر اسی طرح کام کیا. حضرت پھر چلے گئے، وہ قدموں میں گر گیا. حضرت معاف کیجیے گا، سنا تو بڑا تھا کہ آپ میں بڑی عاجزی، تواضع، انکساری ہے، آج دیکھ لیا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے بڑا مقام عطا کیا ہے. حضرت کا جواب تو سنو. حضرت فرماتے کیا کام کیا میں نے؟ یہ تو کتا بھی کر لیتا ہے، ہڈی دکھا تو آ جاتا ہے، نہ دکھا تو چلا جاتا ہے، میں نے کون سا بڑا کام کر لیا ہے؟ کوئی بات نہیں. کیا؟ کوئی بات نہیں. اور اپنے کو تو دعوت صحیح دی نہیں، اس پہ بھی لڑائی ہے. دعوت صحیح نہیں دی، بلایا صحیح نہیں، بٹھایا صحیح نہیں، تکیہ نہیں دیا. ارے بھائی تو تکیہ کیا سلانے کے لیے تھوڑی کو بلایا تھا یار. یہ ڈش نہیں پوچھی، وہ ڈش نہیں پوچھی، ہزار قسم. مطلب بعض اوقات تو واقعی میں بتاؤں ایسا لگتا ہے، بعضوں کا شاید مزاج بن گیا ہے،
ان کو لڑنے کا بہانہ چاہیے، کوئی لڑائی کا بہانہ ہو جائے، بس کوئی ناخن لگ جائے اس کو، اب اس نے وہ موڈ ہے اس کا لڑنے کا، آج دو چار لوگوں سے لڑ کر ہی گھر جانا ہے، دعوت بگاڑ کر ہی گھر جانا ہے، لوگوں سے الجھ کر، آج کی طبیعت عجیب ہوتی ہے، لڑنے کا بہانہ چاہیے، اور جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں نا، ان کو تو معاف کرنے کا بہانہ چاہیے، ان کو تو درگزر کا بہانہ چاہیے۔ تو وہ طبیعت میں اب کیا پیدا کرنا ہے؟ درگزر۔ کیا پیدا کرنا ہے؟ درگزر، معافی، اس پکی نیت کے ساتھ کہ میں کسی کو معاف کر دوں، میرا رب مجھے معاف کر دے۔ میں دن رات رب کی نافرمانیاں کرتا ہوں، اتنی بھولیں کرتا ہوں، اتنی غلطیاں کرتا ہوں، بس اللہ سے یہ امید کروں یا اللہ مجھے معاف کر دے۔ تو آج سے سب کو معاف کرنے کی عادت پیدا کریں گے۔ کون کون نیت کرو یار، ہاتھ اٹھاؤ۔ کیا بولو گے اب؟ کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے، صلو علی الحبیب۔ چلے نیچے سے انشاءاللہ مدنی حلقہ چلے گا۔